تو ان کے لیے سب اچھا ہو جائے گا. اس پورے پلان کے اندر ایک مرتبہ پھر ایک لنک مسنگ ہے. مجھے لگتا ہے ان کو اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی کہ اگر یہ ہو جائے کہ لیٹ اٹ گو، یہ جانے دو، کوئی بات نہیں. ان کو ایک ایسا جج بناتی ہے جس کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ان کی اہلیہ ایک خط لکھتی ہیں صدر پاکستان کو، اور وہ خط انہی 4 رپورٹرز کے ذریعے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. وہ جیسے ہی سنیں گے لوگ کہیں گے باعث نے جی، ان کی تو وائف نے بھی یہ کیا ہوا ہے. اور صدر صاحب کہتے ہیں اچھا میں نے جائزہ لیا، حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اس فرمان پہ چڑیا بٹھا دیتا ہوں دستخط کی، ہو گیا. پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے کنٹرول میں ہے، آرمی چیف کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. قاضی فائد عیسیٰ صاحب وہ واحد پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جو چیف جسٹس بننے سے پہلے سب سے زیادہ متنازع ہو چکے ہیں. السلام علیکم، یہ الگ نیوز ہے. میں طارق متین ہوں. عمران ریاض خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان. آپ کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت کا شکر ہے بھائی، بہت شکر ہے. اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ ارب ارب شکر ہے کہ اس نے جو بھی دیا اپنی جناب سے اس نے دیا. کل بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، آج بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ حق حلال کا ہے. ایک ایک پائی، ایک ایک روپے کا ریکارڈ موجود ہے. ایک ایک روپے کا ریکارڈ موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا بات سنیں میری آپ، ایک بڑی مزے کی بات ہے. ہاں، جن لوگوں سے ہمارا پنگا پڑ گیا رجیم چینج آپریشن کے بعد، حادثاتی طور پہ پڑ گیا، قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں. نارملی ان کے بارے میں ہمارے پوائنٹ آف ویو تھوڑے سے مختلف تھے، لیکن جب ہم نے ان کے چہرے بدلتے ہوئے دیکھے اور ان کے دوسرے روپ دیکھے تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یہ لوگ جیسے دکھتے تھے یا جیسا بتاتے تھے ویسے نہیں ہیں، مختلف ہیں. اب ان کی طاقت کا، ان کا کنٹرول جو ہے سسٹم کے اوپر، ان ساری چیزوں کا آپ کو اندازہ تو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ بھی غلط کر کے اتنے آرام سے اپنے موقف پہ قائم رہ سکتا تھا اس ملک میں؟ ہمارے جو جائز کاروبار تھے نا، ہمارے جو فیملی کے دوستوں کے جو جائز کاروبار تھے وہ بھی بند پڑے ہیں تقریباً کوئی 8-9 ماہ سے. ہم اپنے جائز کام نہیں کر پا رہے. یعنی جو ہمارے اسٹیبلش جائز کام تھے جو میری فیملی کے لوگ کرتے تھے، گھر کے لوگ کرتے تھے، ہم اس میں لگاتار لاس میں جا رہے ہیں. اس لیے کہ سسٹم ہمیں کنٹینیوسلی مار رہا ہے، لگاتار ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عمران ریاض ان لیگل طریقے سے ایک انجوائمنٹ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں سسٹم کے ساتھ لڑائی بھی کر رہا ہے اور سسٹم اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا. از اٹ پاسبل؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا یا میں یہ کر پاؤں گا؟ اگر میرے پاس حرام کا پیسہ کچھ بھی ہوتا نا تو یہ لوگ مجھے نشان عبرت بنا دیتے. ان کو کھلا چیلنج پہلے بھی کیا تھا، کھلا چیلنج آج بھی کرتا ہوں. آؤ اور ثابت کرو. اور اگر ریاست پاکستان نے میرے پیسے نہ دینے ہوں تو پھر بات کریں. اور دیکھیں یہ اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے. آپ کا رازق بھی آپ کا مالک اللہ رب العزت ہے، آپ کی عزت کا مالک بھی وہی ہے، آپ کی جان کا مالک بھی وہی ہے، آپ کی مال اور آپ کی اولاد کا مالک بھی وہی ہے. یہ سارا کچھ وہ آپ کو دیتا ہے. یہ اس کی ونڈ ہے. وہ کبھی زیادہ دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا اب مجھے پولیٹیکل سین پہ آ جاتے ہیں. ویسے اس کو پھر کنکلوڈ کر تو میں ایک اور بات کہوں. پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر طاقتور کچھ کرتے نا تو حکومتوں سے پوچھا جاتا تھا. جب عدالتیں پوچھ لیتی تھی کہاں گیا، کہاں غائب ہو گیا، کدھر ہے، تو حکومتیں کہتی تھی اچھا پتہ کرتے ہیں. اور پتہ کرنے کے بعد وہ چیز چکری کے رستے میں تھا، ہم واپس لے آئے، آ رہے تھوڑی دیر میں چھوٹ جائے گا، یہ چیزیں پتہ چلتی تھی. لیکن اس حکومت کے رجیم چینج آپریشن کے بعد آنے والی حکومت کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارڑ، ملک محمد احمد خان، دیگر وزیر یہ جمع ہو کے بیٹھے اور جو کچھ طاقتوروں کی جانب سے کیا جا رہا تھا اس کو ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی ایڈوکیسی شروع کی، وکالت شروع کی، بلکہ اس کو انہوں نے اون کرنا شروع کر دیا. پہلے حکومتیں، سیاسی حکومتیں اون نہیں کرتی تھیں، اب تو انہوں نے باقاعدہ اون کرنا شروع کر دیا کہ ہاں جو ہو رہا ہے ہم کروا بھی رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے ہم انڈورس بھی کرتے ہیں. اچھا طارق بھائی میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دوں، یہ بات میں نے ان کو بتا بھی دی ہے طاقتور حلقوں کو. جب انہوں نے میرے ساتھ لاسٹ رابطہ کیا تو میں نے انہیں بتا دیا، میں نے کہا کوئی بھی آپ کا گند اور گند کا ٹوکرا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں نے ان کو صاف بتایا کہ وفاقی وزراء ہوں
چاہے صوبائی ٹیم ہو, جن جن کو بھی آپ نے میرے خلاف استعمال کیا ان سب نے ہم سے ٹیلی فون کر کے معافی مانگی, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ باتیں کسی اور کے کہنے پر کی ہیں, اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ ایسے شخص نہیں ہیں, ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑا ہے کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہنے کے لیے. تو یہ بات آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہم کنوکشن کے ساتھ کہہ رہے تھے, یا جو ہم نے بولا اس کے اوپر ہمیں خود بھی یقین ہے. تو یہ بات میں بتا بھی چکا ہوں, تو یہاں پہ آن ایئر میں کہہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں سے جو کچھ بھی کروایا گیا انہوں نے میرے سے معافی مانگی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں ہیں, آپ جانتے ہیں کہ لڑائی کس کے ساتھ ہے. بلکہ ایک بہت بڑے صاحب ہیں پاکستان میں, بہت طاقتور ہے, نشان عبرت بنانے میں بڑے مشہور ہیں. ان صاحب نے مجھے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ جدھر آپ کی لڑائی ہوگی ہے نا خان صاحب, یار آپ سرنڈر کر دیں یار مہربانی کر کے, یہ آپ کے لیے مصیبت بہت بڑی بنتی چلی جائے گی, آپ سرنڈر کر دیں, مان لیں میری بات. اور آخر میں انہوں نے صرف یہ یقین دلوایا, وہ بھی میرے ایک ٹیم ممبر کو, انہوں نے کہا کہ یار پھر آپ کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ایدے پیچھے میں نہیں ہے گا, اتنی سی بات ہے. اچھا, پاکستان کے پاس خود رستہ نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کیسے نکلے. دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ سپریم کورٹ کی اپنی ایک عزت اور وقار کا معاملہ آ گیا ہے, وہ فیصلہ دے بیٹھے ہیں, وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب ان کو رستہ نکال کے سیاستدان دے سکتے ہیں, اور وہ رستہ یہ نکال کر دے سکتے ہیں کہ جناب یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر ہم الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں. سارے اکٹھے ہو کر آ گئے ہیں, صاحب الیکشن لڑنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے, سارے کہہ رہے ہیں یہ تاریخ ہے, ہم آپ کو تحریری طور پہ یہ انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں اور آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم ان تاریخوں میں الیکشن کروا دیں گے, تو مہربانی فرما دیں. میں تو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ سامنے جو لوگ ہیں ان میں وہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہا تھا معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے. اب پرابلم کیا ہے, اس کی طرف آ جائیں نا آپ. یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنے والے ہیں, یا یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ یہ بات کریں گے یا انڈر ٹیکنگ دیں گے, ان کی نیت ابھی ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کچھ بھی کر کے اگلے انتخابات سے پہلے ایک نئے چیف جسٹس آف پاکستان آ جائیں. اب جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہے, سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہ قاضی فائد عیسیٰ ہے. قاضی فائد عیسیٰ صاحب وہ واحد پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جو چیف جسٹس بننے سے پہلے سب سے زیادہ متنازع ہو چکے ہیں. بالکل, یعنی اتنا متنازع جج کوئی بھی نہیں تھا جو چیف جسٹس بننے جا رہا تھا جتنے قاضی فائد عیسیٰ ہیں. تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے آنے سے پہلے ان کے لیے بڑی بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہیں پی ایم ایل این نے اور ان کے اتحادیوں نے. اب وہ آ کر کس طرح کو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کیس سن سکتے ہیں؟ وہ جیسے ہی سنیں گے لوگ کہیں گے باعث نے جی ان کی تو وائف نے بھی یہ کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. ان کے اپنے سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, اور ان کے اپنے فیصلے شریف خاندان کے حق میں آپ دیکھ لیں. جو چیزیں جب بھی کی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آج تک جو بھی کیا اس کا بینیفیشری کون ہے؟ شریف خاندان. تو وہ پہلے سے ہی متنازع ہو چکے ہیں. میرے خیال میں ان کو اگلے تنازع سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور یہ گزارش کرنی چاہیے اپنے ہمدردوں سے کہ بھائی مہربانی کرو میرے پہ نہ ڈالو سارا کچھ, اور جسٹس عمر عطا مندیال صاحب کے دور کے اندر ہی الیکشن کروا لیں, تو اس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی بھی عزت رہے گی. ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ابھی نا دیکھنے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے, آپ شخصیت کا جائزہ لیجئے ذرا طارق بھائی. قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. آپ غور کیجئے گا, ان کی طرف سے وضاحت آتی ہے, جب بھی ان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ وضاحت ضرور جاری کرتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر اپنا موقف ضرور پیش کرتے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کو آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. ان کی ساس صاحبہ کی مبینہ آڈیو مارکیٹ میں لائی گئی, ان کو بدنام کیا گیا, انہوں نے کسی قسم کا اس کا جواب نہیں دیا, نہ وضاحت پیش کی اور نہ انہوں نے کسی سے سوال اٹھایا. یہ جو دریا جیسا ظرف ہے نا, یہ سب کا ہوتا نہیں ہے. میں کوئی تعریف نہیں کر رہا عمر عطا بندیال کی, وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ان کے فیصلوں سے مجھے اختلاف بھی رہا ہے. سائفر کھولے بغیر انہوں نے ون سائیڈڈ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو اڑا دیا تھا. بھئی آپ سائفر تو کھول لیتے, سائفر کھولتے جس کی بنیاد کے اوپر وہ رولنگ دی گئی ہے, اس بنیاد کو دیکھے بغیر آپ رولنگ کیسے اڑا سکتے ہیں؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا کارنامہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا, اور بھی ان کے بڑے کارنامے ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں. یعنی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے کہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہو اور وہ اس کو ہضم کر جائیں, یا خاموشی سے اس کو سن لیں, یا وہ اس کو جانے دیں. یعنی وہ گو ان دا ایئر ہوتا ہے نا ایک, کہ لیٹ اٹ گو, یہ جانے دو, کوئی بات نہیں. ہر بال کو کھیلنا ضروری نہیں ہے, ویل لیفٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے.
بالکل. تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے نا ان کی شخصیت میں یہ نہیں ہے. قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے صبر نہیں ہو پائے گا. دیکھیں ان کو پورے اختیارات کے ساتھ چیف جسٹس بننا ہے اور وہ ہر چیز کے اندر مداخلت بھی کریں گے. ان کو میڈیا کے اندر بھی رہنا ہے اور میڈیا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اس بارے میں وہ بڑے فکر مند بھی رہتے ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب. تو یہ جو فکر مندی اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ایک ایسا جج بناتی ہے جس کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا میڈیا میرے بارے میں کیا لکھ رہا ہے. تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لیے یہ پرابلم بڑا ہوگا, مانے یا نہ مانے ہم خود دیکھیں گے یہ ہوتا ہوا. ٹھیک.